اندر اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ ہم مسیح میں ہی نئے مخلوق بنائے جاتے ہیں، ہم مسیح میں ہی جہنم کی سزا سے نکالے جاتے ہیں، ہم مسیح میں ہی روز بروز روحانی زندگی میں ترقی کرتے ہیں، اور ہم مسیح میں ہی فتح سے بڑھ کر روز بروز اپنی زندگیوں میں غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج جو پہلا نقطہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس سے قبل کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں اس فتح کو جو یسوع مسیح نے حاصل کی ہے، گناہ پر، موت پر، قبر پر، ابلیس پر، اس سے قبل کہ ہم اس فتح کو شیئر کریں یا ہم اس فتح کو اپنے لیے حاصل کریں، ہمیں سب سے پہلے مسیح یسوع میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، جو فتح یسوع مسیح کی ہے وہی فتح میری اور آپ کی بن جاتی ہے۔ ایک نقطہ جو میں اس مضمون کی تھیولوجی کے حوالے سے آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا اہم ہے۔ اس مضمون کی الہیات کیا ہے؟ مڈیول چرچ کے اندر تھامس ایکوینس اور اس کے بعد سے اگر آپ کو جب اگر علم الہی یا ازمنہ وسطی سے تعلق رکھنے والی کلیسیا کی بابت مطالعہ کرنے کا کبھی موقع ملے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو ازمنہ وسطی سے تعلق رکھنے والے ماہرین الہیات تھے وہ کلیسیا کو 3 حصوں میں منقسم کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مدت مدید تک اور خاص طور پر تحریک اصلاح کلیسیا کے وقت تک جاری رہا، اور جو کلیسیا تھی وہ اس بات پر ایمان رکھتی تھی کہ کلیسیا جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یا کلیسیا کو 3 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ اس مضمون کی الہیات کیا ہے، تھیولوجی کیا ہے۔ پہلا تصور جو مڈیول چرچ کے اندر تھامس ایکوینس سے شروع کر کے آگے تک رومن کیتھولک کلیسیا نے جس پر آپ کی قائم ہے اور مانتی ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا چرچ جو ہے اسے چرچ ملیٹنٹ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا چرچ جو ہے اسے چرچ ایکسپیکٹنٹ یا چرچ لیٹنٹ یا سفرنگ چرچ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھاؤں گا اس بات کو کہ یہ کیا ہے۔ اور تیسرا چرچ جو ہے وہ چرچ ٹرائمفنٹ ہے یا چرچ وکٹر ہے۔ اب کیا فرق کیا ہے، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ازمنہ وسطی سے تعلق رکھنے والے خدا کے خادموں نے یا ماہرین الہیات نے کہا کہ ایک چرچ ملیٹنٹ ہے، یعنی وہ کلیسیا تو اس زمین پر ہے جب تک خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا، اور اس کی پہلی آمد سے لے کر جو کلیسیا اس دنیا پر اپنا وجود قائم رکھے ہوئی ہے، یا جو زندہ لوگوں پر مشتمل ہے اور روز بروز وہ گناہ سے لڑتے ہیں، وہ ابلیس سے لڑتے ہیں، وہ دنیا سے لڑتے ہیں، وہ دکھوں سے لڑتے ہیں، یہ چرچ ملیٹنٹ ہے، یہ مجاہد کلیسیا ہے، یہ جدوجہد کرنے والی کلیسیا ہے، یہ تو اٹھانے والی کلیسیا ہے۔
اور اس کلیسیا کو انہوں نے کیا نام دیا؟ چرچ ملیٹنٹ۔ ہمارے کانٹیکس میں یہ اصطلاح کوئی قابل قدر نہیں ہے، شاید یہ عسکریت پسندی کا مفہوم جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تاہم چرچ ہسٹری میں چرچ ملیٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے مراد زندہ کلیسیا کے لوگ ہیں جو روز بروز گناہ، ابلیس، دنیا سے اور دکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے لڑتے ہیں۔ یعنی چرچ ملیٹنٹ کی بہترین مثال میں ہوں، آپ ہیں، اور جتنے بھی زندہ لوگ اس سرزمین پر ہیں، ہم سب عصر وسطیٰ کے تھیولوجین کے مطابق وہ سب کیا ہے؟ وہ چرچ ملیٹنٹ کا حصہ ہے، وہ مجاہد کلیسیا کا حصہ ہے۔ یعنی وہ روز روز ایک جدوجہد سے گزر رہے ہیں، ایک روحانی جنگ کا انہیں سامنا ہے جسے وہ نبرد آشکار رہتے ہیں۔ یہ چرچ ملیٹنٹ۔ اور دوسرا چرچ جس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اس مجن کو ضرور تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے چرچ ایکسپیکٹنٹ، چرچ لیٹنٹ، اور اسے چرچ سفرنگ کا بھی نام دیا گیا۔ اس سے مراد وہ اہل عتیق کے مقدسین ہیں۔ کیتھولک چرچ میں یہ بھی پیش کیا، اس سے مراد وہ مقدسین ہیں پرانے عہد نامے کے، اور اس سے مراد وہ شہید خوار بچے ہیں جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کیا، ان کو ریجنریشن نئی پیدائش نہیں ملی، کیونکہ شیر خاردی میں ان کو یہ موقع ہی میسر نہیں ہوا کہ ان کا بپتسمہ کیا جاتا اور وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے۔ مجھے پتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کیا بات کرنی ہے، میں اس کا حل ضرور نکالوں گا۔ یاد رکھیں یہ نظریہ میڈیول چرچ میں اور کیتھولک کلیسیوں میں آج بھی بڑا موزوں نظریہ تصور کیا جاتا ہے، اور عالمگیر کیتھولک کلیسیائیں جو ہیں وہ آج بھی اسی سیرفی تقسیم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ مجاہد کلیسیا ہے، اور اسی طرح سے عالم برزخ میں وقت گزارنے والے اہل عتیق کے مقدسین اور وہ شیر خوار ہیں وہاں پہ جو نئے عہد نامہ میں پیدا تو ہوئے لیکن ان کو یہ موقع میسر نہیں آیا کہ ان کا بپتسمہ ہوتا اور وہ خدا کی بادشاہی کے شہری بن جاتے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ 16ویں صدی میں جب تحریک اصلاحی کلیسیا کا آغاز ہوا تو ریفارمر میں مصلحین میں اصلاحی ایمان کے حامل ماہرین الہیات نے کہا کہ عالم برزخ کے بارے میں، پرگیٹوری کے بارے میں بائبل مقدس کوئی تعلیم نہیں دیتی۔ ایماندار اگر یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ خدا کے آرام میں موت کے بعد داخل کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ خدا کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے تو وہ امیر شخص کی طرح عذاب میں کرتے ہیں، مگر لازر غریب جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں پہنچایا جاتا ہے۔ عالم برزخ کے تصور کو اصلاحی ایمان کے حامل ماہرین الہیات نے سرے سے رد۔ چرچ ملیٹنٹ ہے، میں اور آپ جو روز رکھتے ہیں۔ چرچ ایکسپیکٹنٹ یا لیٹنٹ کوئی چرچ نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا یہ لمبو آف فادرز ہے، یہ لمبو آف انفینٹ ہے۔ لیٹن ٹرم جو اس کے لیے استعمال کی گئی وہ لمبس پیٹرم، یعنی اس میں پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں، اور دوسری جو ٹرم استعمال کی گئی لمبس انفینٹیم، اس میں وہ شیر خوار بچے ہیں، لیکن اصلاحی ایمان کے حامل
ماہرین الہیات نے 16ویں صدی میں اس نظریے کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ چرچ کو صرف اور صرف دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، یا تو چرچ ملیٹنٹ ہے، مجاہد کلیسیا ہے، اور دوسری کلیسیا جو ہے وہ چرچ کا ایمفرڈ چرچ ہے، وکٹر چرچ ہے، وہ مقدسین ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہے، لیکن اب وہ آسمان پر خدا کے پاس جو ہے وہ پہنچائے جا چکے۔ یہ مضمون میں سمجھتا ہوں مسیح میں فتح، ہماری توجہ جو ہے اس وکٹر چرچ کی طرف، اس ٹرائمفرنٹ چرچ کی طرف لے کر جاتا ہے جس کے ہمیں رکن بننا ہے جب تک ہم اس سرزمین پر ہیں۔ میرے عزیزو، ہم چرچ ملیٹنٹ کا حصہ ہے، ملیٹنٹ چرچ کا حصہ ہے، ہم مجاہد کلیسیا ہیں، ہم وہ ایماندار ہیں جو روز روز جو ہے وہ ایک روحانی جنگ کو لڑتے ہیں۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں اس سے قبل کہ ہم فاتح کلیسیا کا حصہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم چرچ ملیٹنٹ کا یا مجاہد کلیسیا کا حصہ نہ بنے جب تک ہم ایماندار ہوتے ہوئے روحانی جنگ نہیں لڑتے، روحانی جدوجہد نہیں کرتے، اتنی دیر تک کبھی بھی فاتح کلیسیا کا، چرچ کا ایمفرڈ کا، وکٹر چرچ کا ہم کبھی بھی حصہ نہیں بن سکتے۔ اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خدا یسوع مسیح کی پستی اور اس کی سرفرازی پر مشتمل حصہ ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت کا تھا، اس نے خدا کے برابر اپنے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، آگے جا کے کلام تک فرما بتایا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا تھی۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کی پستی، اور اس کے بعد وہ مر گیا، دفن ہوا، اور آگے چلے گیا۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک زبان اس کے سامنے رکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس سے قبل کہ یسوع مسیح بھی اس سرفرازی کو حاصل کرتا، اسے دکھوں میں سے گزرنا پڑا۔ اس سے قبل کہ ہم فاتح کلیسیا کا حصہ بنے، ہم اس فتح کو جو یسوع مسیح نے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے حاصل کیا ہے، ہمیں مجاہد کلیسیا کے طور پر اس سرزمین پر زندگی گزارنی ہے، اور جب ہم مجاہد ایماندار کی حیثیت سے یہاں پر روحانی کشتی لڑیں گے، تب جا کر ہم فاتح کہلانے کے حق۔ فاتح کون ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں اترتے ہیں؟ فاتح کون ہوتے ہیں جو کسی کمپٹیشن کا حصہ ہوتے ہیں؟ خواہ الیکشن ہو، خواہ اسپورٹس کی بات ہو، یا کوئی زندگی کا معاملہ ہو، وہ لوگ کبھی بھی فاتح نہیں کہلاتے جو کسی کمپٹیشن کا، کسی مقابلے کا حصہ نہ ہو۔ یہ مضمون مسیح میں فتح ہمارے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے، لیکن اس سے قبل کہ ہم مسیح میں فتح پائیں، ہمیں ایک روحانی کشتی کو لڑنا ہے، اور یہ اس پیغام کا پریکٹیکل حصہ ہے جس پر میں آپ کو یہ کروانا چاہوں۔ پولس تموتھیوس سے خط میں کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی
لڑ. اور پہلے تیموتھیوس کے 6 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے اور تو ایمان کی اچھی کشتی اپنے بارے میں کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, آئندہ تو میرے واسطے راستبازی کا تاج رکھا ہوا ہے. جو فاتح ہیں وہ ریوارڈ پاتے ہیں, وہ انعام پاتے ہیں. لیکن تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, لیکن پہلے باب کے 6 باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ, اس سے قبل کہ میں اور آپ اس فتح کو حاصل کریں جو مسیح نے ہمارے لیے فراہم کی ہے. مجھے اور آپ کو پالوس کی طرح ایک کشتی لڑنی ہے, روحانی کشتی لڑنی ہے, اچھی کشتی لڑنی ہے. اور وہ پالوس جو ہے وہ نوجوان خاتون کو نصیحت کرتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ, اور پھر مفادی کی حیثیت سے کہتا ہے کہ آئندہ کو میرے واسطے راستبازی کا تاج رکھا ہوا ہے. میری لسٹ میں 4 ایسے ایریاز ہیں جس میں ایک ایماندار کو فاتح بننے کے لیے کشتی جو ہے وہ لڑنا درکار ہے. جب تک وہ ان 4 مد مقابل پہلوانوں سے کشتی نہیں کرے گا وہ مسیح میں دستیاب فتح کا دعوے دار کبھی نہیں ہو سکتا. یعقوب اسرائیل جب بنا تو وہ خدا کے ساتھ اس کے فرشتہ کے ساتھ کیا کرتا ہے کشتی کرتا ہے. رات بھر وہ خدا کے ساتھ اس کے فرشتہ کے ساتھ کشتی کرتا رہا. جب پاؤں پھٹنے لگی تو اس سے کہا کہ مجھے جانے دے. اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں مجھے جانے نہیں دوں گا. اس کی کشتی کا فروٹ انعام جب فتح کے دور پر جو ریوارڈ اس کو دیا گیا, اس نے کہا تیرا نام کیا, اس نے کہا یعقوب, اس نے کہا اب سے تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل. بائبل مقدس میں مقدسوں کو فتح کو حاصل کرنے سے پہلے ایک روحانی کشتی کرنی ہے, اور وہ کشتی کا پہلا میدان جس میں آج رات مجھے اور آپ کو اترنے کی ضرورت ہے, وہ پہلا رنگ جس میں ایک ریسلر کی حیثیت سے میں نے اور آپ نے میدان میں اترنا ہے. میری دانش میں وہ میرا اور آپ کا نفس ہے, وہ میرا اور آپ کا نفس ہے. ہندوؤں کے اندر یہ تصور جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی نفس جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور وہ کبھی کبھی اس کام کے لیے تپسیا کرنے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنی فیملی سے اپنے روزمرہ معاملات زندگی سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں. اسی لیے تو لکھا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں پروں میں پھرتے ہیں, جنگلوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. سو اہل یہود کے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انسانی نفس جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور یہی نہیں بلکہ اہل اسلام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اس کے خلاف ایک ایماندار کو, ایک مومن کو جو ہے وہ کشتی لڑنی ہے, اور اس عمل کو نفس کے ساتھ کشتی لڑنے کا اسے پتہ کیا ہے تزکیہ نفس. ہمیں اپنے نفس کا کیا کرنا ہے تزکیہ کرنا ہے. یہی نہیں
ابتدائی مسیحی صدیوں میں اور خاص طور پر تیسری چوتھی صدی میں اور غیر نامی ایک مشہور عالم دین ہوا. اس عالم دین اور غیر نے دین سمجھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جس کے ساتھ اسے کشتی لڑنی ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے. اس سے پہلے کہ انسان مسیح میں اس فتح کو حاصل کرے اسے ایک ایماندار کی حیثیت سے جس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ خود ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اور غیر نے خدا مسیح کی بات کو اس قدر سنجیدگی کے ساتھ لیا کہ اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر باہر کر دے کیونکہ تیرا کہنا ہوگا خدا کی بادشاہی میں جانا زیادہ بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن آگ میں جہنم میں جھونکا جائے. شاید اس نے اس بات کو بھی سنجیدگی کے ساتھ کیا کہ اگر تیرا دایاں بازو دایاں ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے کیونکہ تیرا ٹوٹا ہو کر خدا کی بادشاہی میں جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن آگ میں جھونکا جائے. اس سے کہا یہ سارا مسئلہ نفس کا ہے اس کو ختم کرو. عزائر عیسیٰ میں سے اس نے ایک عذاب کو کٹوا دیا اور اس نے کہا شاید میں اس کو کٹوا کر شاید میں اپنے نفس پر قابو پاؤں گا. وہ جسمانی خواہشات جو مجھے خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں یا مجھے ایک فاتح مسیحی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنے دیتی ہیں, اگر میں اپنے اس تناسب کو کٹوا دوں گا تو یہ سارا قصہ ہی تمام ہو جائے گا. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں کلیسیائی کونسل نے اس کے اس فعل کی شدید مذمت بھی کی اور ممانعت بھی کی, کیونکہ یہ جسمانی بات نہیں ہے کہ آپ ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے اور دائیں ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے. یہ روحانی بات ہے. وہ عذاب جو ہمیں بدی کی طرف لے جاتے ہیں یہ ان کو روحانی طور پر مردہ کرنے کی بات ہے. اور یہی کہ پولس رسول نوجوان خادم تو وہ اس کو سکھانا چاہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, اب تم ایمان کی اچھی کشتی لڑ. اور وہ پہلا ایریا جو ایماندار ہوتے ہوئے جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو کشتی لڑنی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ میرا اور آپ کا اپنا نفس ہے. فتح کی بات ہے, فتح سے پہلے مقابلہ ہے, فتح سے پہلے کشتی ہے, فتح سے پہلے جدوجہد ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ غلطیوں میں خط اس کے 5واں باب اس کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر اصل بیان کیا گیا ہے کہ روح جسم کے خلاف جنگ کرتا ہے اور جسم روح کے خلاف کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے. اور پھر لکھا گیا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو. پہلا ایریا جس پہ ہم نے فتح پانی ہے یا جس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے وہ ہمارا نفس ہے, وہ ہماری جسمانی خواہشات ہیں جو کہ خدا کے کلام کے برعکس ہر روز میرے اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ امڑتی رہتی ہے. ہزاروں خواہشیں کی ہر خواہش پہ خواہشات کا ایک طوفان, اس کا تلاطم جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے, کبھی موقوف بھی نہیں ہوتا. یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. کسی شخص نے کہا جب
خواہش کا گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سوار کو اپنے پاؤں تلے روکتا ہے۔ ہم مسیح میں فتح مند ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پہلا ایریا جس میں ہمیں پشتی کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری جسمانی خواہشات ہیں جو روح کے خلاف جنگ کرتی ہیں، وہ ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمیں فتح مند مسیح کے طور پر زندگی گزارنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے چرچ ملٹ رکن کی حیثیت سے، ممبر کی حیثیت سے ہم نے اس روحانی کشتی کو لڑنا ہے۔ اسی لیے تو پولس کہتا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ اچھا پولس نے یہ تو کہہ دیا کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، پر اس کو کوئی طریقہ بھی بتانا چاہیے۔ نوجوان خاتون کو اگر وہ ساری زندگی لڑایا کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ سکتا ہوں، وہ خود کیسے ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے پہلا کرنتھیوں 9 باب، وہ ایک ٹیکنیک بتاتا ہے، اور آج کی رات میں آپ کو مسیح میں فتح کو حاصل کرنے کے لیے جو پولس کی ٹپ ہے جو اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو دی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کشتی کو لڑنا ہے تاکہ آپ فتح مند مسیحی بنے، مسیح میں جو فتح ہے اس کو حاصل کریں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 26 اور 27 میں، بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی مار نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا، کودتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ ایسا ہو کہ میں اور میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ میں نے اچھی کشتی کیسے لڑی؟ جب میرا بدن، جب میرا نفس خدا کے خلاف، خدا کے کلام کے خلاف مجھے برگلاتا تھا تو میں ہر روز اپنے بدن کو مکوں سے مارتا تھا، کودتا تھا اور اپنے بدن کو ہر ممکن قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ مسیح میں اس فتح کو ضرور حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے کل رات بھی بشپ صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا، ایک فتح کو حاصل کیا ہوا ہے۔ ہماری کوئی اپنی فتح نہیں ہے، جو فتح یسوع مسیح نے حاصل کی ہے در حقیقت ہم اسی فتح کو لیتے ہیں، اور وہ ہمیں وہ فتح دیتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنا دوسرا مددگار بھی دیا ہے جو اس روحانی کشتی میں، روحانی جنگ میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں اپنے نفس کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ لڑنا سکھاتا ہے۔ اور پولس کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بدن کو مارتا، کودتا اور قابو میں رکھتا۔ اس سے قبل کہ آپ کسی بھی فتح کے آرزومند ہوں، ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک روحانی کشتی لڑیں، اور اگر آپ اس کشتی کو مرد خدا پولس کی طرح لڑیں گے تو آپ یقیناً جو ہے آپ اس کشتی میں فتح کو حاصل کریں گے۔ پولس کی مثال ہمارے سامنے ہے، میں اچھی کشتی لڑی۔ میں سوچ رہا تھا کیا صادق کشتیاں نہیں لڑتے؟ نفس کی وہ بھی لڑتے اور صادق گرتے بھی ہیں۔ صادق 7 بار گرتا ہے مگر وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی گناہ میں گر جاتا ہے، کسی روحانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس
مسلسل گرفتار نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ مقابلہ کرتا ہے۔ چلتے چلتے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف جارجیا کے درمیان ایک میچ ہو رہا تھا۔ ہمارے یہاں پاؤں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے، امریکہ میں زیادہ ہاتھوں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک ٹیم کے دیر میں دونوں ٹیموں کے مابین جو ہے وہ دونوں انڈیا اور پاکستان کی طرح ایک روایتی حریف تھے، یونیورسٹی آف جارجیا اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا۔ بڑا کانٹے دار میچ چل رہا تھا۔ ہاف ٹائم سے پہلے کسی ٹیم نے کوئی گول نہیں کیا تھا، لیکن ایک ٹیم کی غلطی کی وجہ سے، اس کے پلیئر کی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی ٹیم کی طرف گول کر دیا۔ ہاف ٹائم ہوا، وہ میدان سے کھلاڑی جس نے اپنی ٹیم کے خلاف گول کیا تھا، بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا اور سارے ہاف ٹائم کے درمیان وہ روتا۔ جب ہاف ٹائم ختم ہوا، پلیئر میدان میں جانے لگے، کوچ اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، جا تو بھی جاتی ہے۔ اس نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنے حامی تماشائیوں کو، اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو مایوس کیا ہے۔ میں نے اپنی ٹیم کے خلاف جو ہے وہ گول کر کے اپنی ٹیم کے لیے خوشی اور شادمانی کا سامان مہیا نہیں کیا ہے، بلکہ میں اپنی ٹیم کے لیے شرمندگی اور دکھ کا باعث ہوا ہوں، میں نہیں کہوں گا۔ اس کے کوچ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اٹھ اور جا کر کھیل۔ اس نے کہا، میں کیسے جا کر کھیلوں؟ اس نے کہا، ابھی آدھا کھیل ہوا ہے اور آدھا کھیل باقی ہے۔ اگر آپ اس روحانی کشتی کے اندر اپنی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے یا کسی آزمائش کا زندگی میں کسی لمحے پر آپ کمزوری کا شکار ہو گئے، آپ کو ایسا لگا ہے کہ آپ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا کی یسوع مسیح کا خون آپ کو پھر سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے، پاک۔ جب تک آپ اس سرزمین پر ہیں، آپ بے دل نہ ہوں۔ آپ نے اس نفس کی، اس بدن کی کشتی کو لڑنا ہے۔ روح جسم کے خلاف جنگ کرتا ہے، بدن روح کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ پولس کہتا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس سے قبل کہ ہم مسیح میں اس فتح کو کلیم کریں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روزمرہ اپنی زندگیوں میں آنے والی ان تمام باتوں کو جو ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں، ان کے ساتھ مکھوں کے ساتھ لڑیں، ان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم خدا کے حضور اور کلیسیوں کے حضور نامقبول نہ ہیں۔ اچھا، یہ تو پترس کی بات تھی۔ پھر ساتھ ذرا نکالیے پترس کا دوسرا خط، اور مقدسین کچھ ایسی کشتی لڑتے رہے ہیں۔ ایک اور شخص جس نے مجھے بڑا متاثر کیا اس کی کشتی میں، اس کا طریقہ کار، یہ تو مکوں سے مارتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ دوسرا پترس دوسرا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور راست باز لوط کو جو بے دینی کے ناپاک چال چلن سے دیکھا، اور راست باز لوط کو جو بے دینی کے ناپاک چلن سے دیکھا، رہائی بخشی۔ چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر، ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر، سن کر ہر روز اپنے دل کو شکنجا میں کستا تھا۔ یہ تو اپنے نفس کو مکوں سے مارنے کی بات ہے، یہ تو اپنے
اپنے بدن کو قابو میں رکھنے کی بات ہے، یہ تو روز بروز اپنے دل کو تو سب چیزوں سے الہ اور ہیبے باز ہے، جسے کون دریافت کر سکتا ہے، اس کو خدا کے کلام کے شکنجے میں کسی طرح بلاؤ۔ آج میں کسی آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا کہ آپ فتح مند ہیں، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فتح مند مسیح بننا چاہتے ہیں تو پہلا یہ ہے جس کے ساتھ آپ کو جس میں کشتی کرنی ہوگی وہ آپ کا اپنا بدن، آپ کا اپنا نفس، وہ جسمانی خواہشات ہمیں خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں۔ مقدس پاؤلس کی طرح آپ اسی طرح سے لوط کی طرح اور دیگر ایمانداروں کی طرح جب ان پر آزمائش آتی تھی تو وہ کس طرح سے مقابلہ کرتے تھے۔ پھر تو پاؤلس کی طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اچھی کشتی دوسرا ایریا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو کشتی کرنی ہے تاکہ ہم مسیح میں جو فتح ہے اس کو حاصل کریں، وہ دنیا۔ یوحنا کا خط پہلا یوحنا اس میں لکھا ہوا ہے، دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شک۔ بطور ایماندار میرے عزیزو، ہمارا بلاوا اس بات کے لیے ہے، 15 آیت لکھا ہوا ہے، دوسرا پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 15 آیت میں، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، کیونکہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے اس میں جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شک، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، استحام کہ ہم شکل نہ بنوں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدل۔ دنیا اگر آپ کو اپنے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں اس رنگ میں نہیں بننا ہے، بلکہ ہمارا بلاوا تو اس دنیا میں نور اور نمک بننے کا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے ہمیں دنیا کے نور کہا ہے اور زمین کے نمک کہہ کر پکارا ہے۔ اس لیے دنیا میں جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے اور زندگی کی شیخی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں کشتی لڑنی ہے، پھر بھی ہم مسیح میں اس فتح کو کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل۔ اور تیسرا بڑا دشمن میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی مسیح کی زندگی میں کشتی لڑنی ہے، وہ ابلیس ہے۔ کرسمس کے ایسٹر کے ایام کے اندر، لینٹ سیزن کے اندر وہ حوالہ مشہور حوالہ ہے جس میں خدا یسوع مسیح کی 3 آزمائشوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ بار بار ابلیس طرح طرح کی آزمائشیں جو ہے وہ یسوع مسیح کے سامنے رکھتا ہے، یعنی ابلیس یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور تینوں مرتبہ خدا یسوع مسیح ابلیس پر فتح یاب ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑا دشمن جو مقدسین کا ہے وہ ابلیس ہے۔ اس لیے اگر ہم یسوع مسیح میں جو فتح ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ابلیس کے ساتھ بھی روز بروز جنگ کرنی پڑے گی۔ اس ابلیس کے ساتھ جنگ کا ایک دکھی حصہ بھی ہے، بعض اوقات وہ ہمارے خاندانوں میں گمراہی اور تباہی اور اموات کو بھی بعض اوقات برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایوب کی زندگی میں ہونے والی ساری تباہی اور بربادی کے پیچھے ابلیس کا کھلا کیا ہے؟ ہاتھ۔ لیکن میرے عزیزو، ایوب کیا کہتا ہے؟ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اسی نے دیا اس کا نام مبارک ہو۔ ہمارا جسم ہے جس کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، روحانی کشتی لڑنی ہے، یہ دنیا جس میں ہم نے زندگی گزارتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں جنگ لڑنی ہے۔ اور تیسرا بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے جس کے
ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے تاکہ ہم مسیح میں جو فتح مہیا کی گئی ہے اس کو ہم کیا کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ چوتھا اور آخری ایک بہت ہی حساس ایریا اور وہ ہے مسیح زندگی میں آنے والے دکھ۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر ابتدائی رسولوں میں سے 12 میں سے 11 رسولوں نے، شاگردوں نے جام شہادت نوش کی۔ ان کی جائیدادیں، ان کی املاک ان سے چھین لی گئی۔ ان کو اپنے گھروں سے، خاندان کے افراد سے دور بھاگنا پڑا۔ ان کو طرح طرح کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی بہت سارے مقدسین ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، لیکن وہ ہیپاٹائٹس جیسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں کڈنی کا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، کینسر اور دیگر دوسری امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سارے کا مقدسین کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ بہت سارے ایسے دکھ ہیں جس میں مقدسین کو ایک روحانی کشتی جو ہے وہ لڑنا پڑتی ہے۔ لیکن آج کی رات مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں اور یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو ہمیں اس مخالف پہلوان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہم مسیح میں جو فتح ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رانیوں کے خط کے 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے، بعض بار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض جگہوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پردے سے آزمائے گئے، سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش کو پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑ اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے، دنیا کے لائق نہ تھی تو جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے کڑوں میں آوارہ پھرا کیے، اور اگرچہ ان کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تھی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ مقدسوں کو بہت دفعہ ایک دکھوں کی روحانی جنگ بھی جو ہے وہ لڑنا پڑتی ہے۔ اسی لیے تو میرے ذکر مکاشفہ کی کتاب میں یہ نصیحت کی گئی، جو تو نے سہنے ان سے خوف نہ کر، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج فتح کی بات، سرفرازی کا تاج فتح کی بات، نہ پہنچانے والا سیرا فتح کی بات۔ لیکن پولس سے کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، خوشی اور شادمانی اور تسلی کی بات یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن پر یعنی گناہ پر فتح پائی ہے، اس نے دنیا پر فتح پائی ہے، اس نے ابلیس پر فتح پائی ہے، اس نے دکھوں پر فتح پائی ہے، اور وہ اپنے گناہ کو دھو کر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے، اور اب وہ ہماری شفاعت کے لیے اب کروا کیا ہے، زندہ ہے۔ اس لیے میں آج کی شام جو خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر موت پر، گناہ پر، دنیا پر اور ان ساری باتوں پر فتح پائی ہے۔ ہمیں بھی خدا اس فتح سے ہمدردار کرنا چاہتا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم جو ملیٹنٹ چرچ ہے، مجاہد کلیسیا ہے، جب تک ہم اس کے رکن نہیں بنتے، ہم
ایک ٹرائمفل چرچ کے ہم فاتح کلیسیا کے کبھی رکن بن نہیں سکتے. اس لیے آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، روز بروز اپنے بدن سے لڑیے، ان خواہشوں سے لڑیے جو روح کے خلاف جنگ کرتی ہے، دنیا کے خلاف جو آپ کو جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کے لیے ابھارتی ہے. ابلیس کے ساتھ جس پر یسوع مسیح نے کلام کے ذریعے سے مقابلہ کیا ویسے کرنا ہے، اور جو دکھ آپ کو مسیحی ہوتے ہوئے سہنے پڑتے ہیں ان کے ساتھ بھی لڑیے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ پشتی کیسے کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور دعا کیجیے. دعا کا مطابق آزمائش میں نہ ان مقدسوں کے پاس بیٹھے ان کے ساتھ رفاقت رکھیں جو روحانی طور پر عمر میں، روحانی طور پر بلوغت میں آپ سے زیادہ ہیں. ان کی قربت میں وقت گزاریں. جس طرح پولس ایک بالغ مسیحی شخص کے طور پر کہتا ہے میں اچھی کشتی، ان سینئر ایمانداروں کے پاس بیٹھے ان کی وقت گزاریں. جب آپ پر ابلیس حملہ کرتا تھا، جب آپ کا نفس آپ پر غالب آنے کی کوشش کرتا تھا، جب دنیا آپ کو خدا کے کلام کے خلاف چلنے کے لیے کہتی تھی، آپ نے کیسے جنگ لڑی؟ آپ نے دکھوں کے خلاف کیسے جنگ لڑی؟ آپ ان لوگوں کے روحانی تجربات سے جو مسیح میں بلوغت حاصل کر چکے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں. بائبل پڑھیں، دعا کریں، تجربہ کار مسیحی لوگوں کی رفاقت شراکت میں رہیں، اچھی کتب پڑھیں. وہ جو فتح مان مسیحی ہیں انہوں نے اس فتح کو کیسے حاصل کیا، وہ کس طرح سے روحانی جنگ لڑتے رہے، وہ چرچ ملیٹنٹ کا حصہ تھے، وہ مجاہد کلیسیا کا حصہ تھے، وہ کس طرح سے مقدسین جو ہے وہ فاتح کلیسیا کا حصہ بن گئے. ان لوگوں کی کتب کا مطالعہ کیجیے. اور سب سے بڑھ کر آج کی رات میں کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیجیے. اس نے کیسے گناہ پر، ابلیس پر، دکھوں پر، موت پر فتح پائی. کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج کو جیسا مسیح یسوع کا. اور جب آپ لڑیں گے، ہم نے لڑنا ہے، فتح کس نے نہیں ہے؟ یسوع. خدا آج کے کام کی ذریعے سے آپ کو برکت دے. بہت شکریہ ریورنڈ شام صاحب صاحب کا کہ صدر کلام کو آپ نے بڑے احسن طریقے سے مفصل انداز میں پیش کیا. ہم کلام کی شکر گزاری کریں گے. میری درخواست ہے آپ بھی شداد سے اس طرح کے ہوئیں اور خدا کی خاطر کے لیے اور خاص طور پر کلیسیا کے لیے آج یہ اسلام کی شکر گزاری کریں.